نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ ایک روایت ہے صحیحین کے اندر بھی یہ روایت کہ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے اندر یہ اسلام میں جب داخل نہیں ہوئے، یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے اسلام لانے کے ایک عجیب واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، تورات کے عالم تھے، میں نے پڑھی ہوئی تھی تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی علامات میرے سامنے تھی، اللہ کے نبی کی ساری خصوصیات اور علامات میرے سامنے تھی۔ کہتے ہیں کہ میں دو علامتیں اللہ کے نبی کی جو میرے سامنے آنکھوں کے سامنے ہر وقت گزرتی تھی، وہ دو علامتیں یہ تھی کہ جو نبی آخر الزمان ایسے ہوں گے، کوئی آ کے ان کو غصہ دلائے گا، کوئی آ کے ان کے سامنے بدتمیزی کرے گا، کوئی آ کے برا بلا کہے گا، ان کو غصہ دلائیں گے، تو اللہ کے نبی غصے کا جواب غصے سے نہیں دیں گے، غصے کا جواب محبت سے دیں گے، غصے کا جواب وہ پیار سے دیں گے، غصہ نہیں کریں گے اللہ کے نبی۔ کہا دوسری علامت اگر کوئی ان سے بد اخلاقی کرے گا، اگر کوئی ان سے بدتمیزی کرے گا تو اللہ کے نبی اس کا بدلہ نہیں لیں گے، اس کو معاف کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ دو اللہ کے نبی کی نشانیاں میرے سامنے تھیں۔ اتفاق سے ہوا ایسے ایک مرتبہ کہ چند صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا وہ جو آپ نے لشکر بھیجا تھا جو تھے وہ بیچارے بڑے حالات کے اندر چل رہے ہیں، ان پہ بڑے حالات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے گھروں، اپنے ازواج مطہرات کے ہاں پیغام بھیجا، کچھ ہے کھانے کو؟ کہا گھروں میں کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی ایسی زندگی تھی، اللہ کے نبی کی زندگی فقر و فاقے کے اندر گزری تھی۔ نبی علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، اور ایسے حالات آئے کہ اللہ کے نبی کو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی بھی نوبت آئی۔ کئی دن ایسے گزرے، ایک موقع ایسا آیا فرمانے لگے کہ 1 مہینہ کا 2 مہینے 2 چاند گزر چکے ہیں کہ محمد کے ازواج میں، محمد کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی کے اوپر آیا، جب حالات آئے، پریشانیاں آئی، فقر و فاقے آئے، اللہ جبریل آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبریل۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز ہوئی، بڑے پریشان، ہوا کیا ہے؟ جب دھماکہ ہوا تو نبی علیہ السلام بڑے پریشان، جبریل سے پوچھا خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا آج زمین کے اوپر وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی وہ زمین پہ اترا نہیں ہے، اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو بلا لو۔ آئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ فرشتہ، کہا اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے کہ میں نبوت کو 2 چیزوں کے ساتھ جوڑتا ہوں، یا نبوت کو مالداری کے ساتھ جوڑتا ہوں، یا نبوت کو فقر فاقے کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ بعض نبی ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھ، اور بعض نبی فقر و فاقے کی حالت کے اندر گزرتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں جب حالات آئے نا بڑے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی نبوت کو فقر و فاقے کے ساتھ جوڑا جائے، یا آپ کی نبوت کو مالداری کے ساتھ؟ پھر مالداری بھی ایسی مالداری ہوگی کہ ان پہاڑوں کو سونے کا ہم بنا دیں گے، پھر ایسی مالداری ہوگی کہ جس کی مثال دنیا کے اندر ملے گی نہیں۔ اگر چاہتے ہیں تو فقر و فاقے کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام جبریل کی طرف متوجہ ہوئے کہ جبریل بتاؤ کیا جواب دوں، اللہ کا پیغام آیا ہے، کیا جواب دوں؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ فقر و فاقے کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی اپنی خواہش اور اپنی چاہت یہ ہے، اللہ فقر و فاقے کو پسند کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس فرشتے کو کہا کہ جا کے اللہ کو بتا دو، جا کے اللہ کو میرا یہ جواب دے دیں کہ میں نبوت تو ہوگی، نبوت کے ساتھ میں فقر و فاقے کو ترجیح دوں گا، میں مالداری کو ترجیح نہیں دوں گا، میں دنیا کی چیزوں کو ترجیح نہیں دوں گا۔ تو خیر یہ بات کر رہا تھا کہ یہ صحابی کہتے ہیں کہ حالات آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف دیکھا، کہا کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ کہتے ہیں میرے پاس تھا، میں تھا تو مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، میں نے کہا کہ میں آپ کو بطور قرضہ کچھ دے دوں؟ کہا دے دیں، مجبوری ہے، ظاہر آگے مجاہدین ہیں، صحابہ ہیں، اللہ کے راستے کے نکلے ہوئے ہیں، اب ان کو ضرورت ہے، دے دو۔ وقت مقرر ہو گیا، تاریخ طے ہوگی کہ فلاں دن تک، فلاں وقت تک۔ اب وہ وقت پورا نہیں ہوا تھا کہ اس سے کچھ وقت پہلے، کچھ دن قبل وہ آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں گیا، اللہ کے نبی بھری مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی ساری مجلس ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جا کے میں نے نبی علیہ السلام کو لعن طعن کیا۔
برا بلا معاذ اللہ کہنے لگے کہ پیغمبر بنے بیٹھے ہو اور ہمارے قرضے کی فکر نہیں. کہا اس قسم کے میرے جملے نکالے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تو نبی کے اوپر جان دینے والے تھے, تلوار نکال دی. کہا یا رسول اللہ اس بدتمیز کو بات کرنے کے طریقہ نہیں آتا, اس کی گردن اڑا نہ دوں, چھوٹے بڑے سے بات کیسے کرنی ہے, اور آپ اتنی مجلس کے اندر, بھری مجلس کے اندر آپ سے کس طرح مخاطب ہو رہا ہے. جب یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے جتنے پیسے ہیں, جتنے درہم دینار ہیں, اس کے حوالے کر دو, اس کو دے دو. کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے دیے, عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جا کے تو دے دے. کہتے ہیں کہ مجھے دیے, جب میں آیا مجھے دیے تو حضرت عمر نے جب, اور ساتھ اللہ کے نبی نے عمر سے یہ بھی کہا کہ بڑے محبت سے اور بڑے پیار سے پیش آنا, اچھے طریقے سے پیش آنا, ماتھے پہ بل نہ بجا کے دینا کہ اللہ کے نبی سے سخت گفتگو کی, معاف کر دو. تو کہتے ہیں کہ قرضہ تو خیر جو تھا, میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ انداز, یہ طریقہ اختیار کیوں کیا. پھر سارا واقعات عمر کو کہا کہ میں تورات کا عالم ہوں, میں یہودیوں کا عالم ہوں, میں نے اللہ کے نبی کی 2 نشانیاں پڑھی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان ایسے نبی ہوں گے, غصہ دلاؤ گے ان کو غصہ نہیں آئے گا, غصے کا جواب وہ غصے سے نہیں دیں گے, غصے کا جواب محبت اور پیار سے دیں گے. کہا دوسری علامت پڑے گی کہ اگر ان سے بد اخلاقی کرو, بدتمیزی سے پیش آؤ تو بھی وہ نبی معاف کریں گے. میں ان نشانیوں کو دیکھنا چاہتا تھا, اور میں دیکھنا چاہتا تو واقعی یہ نبی ہیں, میں نے یہ اس وجہ سے کیا. تو کہا کہ میں نے دونوں نشانی اللہ کے نبی کے اندر پائی, اور وہی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکے تھے. تو نبی علیہ السلام کی زندگی, اللہ کے نبی کا ہر ایک فعل, ہر ایک قول ہمارے لیے سبق ہے. ہر ایک فعل کہ اللہ کے نبی کا خادموں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, ہمارے لیے سبق ہے. ہم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ اسی طرح رہے جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ. اللہ کے نبی اپنے ماتحتوں, اپنے غلاموں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی, اور 10 سال کے اندر اللہ کے نبی نے کبھی مجھے مارا نہیں, کبھی مجھے غصہ نہیں کیا. اور کوئی کام جو کرنا ہو تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا, جو کرنا ہو تو یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا, اور جو نہ کرنا ہو یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا ہے. 10 سال کبھی اللہ کے نبی کا. ایک بار تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا, یہ فلاں کام انس کر کے آ جاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے, جیسے انسان محبت کے اندر آ کے, اور زیادہ جس سے عقیدت ہوتی ہے انسان ناز و نخل اسی سے کرتا ہے. اب اس کا مطلب بے ادبی تھوڑی ہوتی ہے. کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا. اب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کا بات کریں, دل میں بات تھی کہ کروں گا, دل میں بات تھی کہ یہ کام کروں گا. کہتے ہیں میں نکلا اس کام کی نیت سے, لیکن اللہ کا کرنا آگے گیا تو بچے کھیل رہے تھے, بچے تھے انس بھی سب چھوٹے تھے, یہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کے اندر مشغول ہو گئے. تو کھیلتے رہے. اللہ کے نبی جب کافی وقت گزر گیا, دیکھا تو واپس نہیں آیا انس. اللہ کے نبی باہر نکلے انس کو دیکھنے کے لیے, اور دیکھا وہ بچوں سے کھیل رہا ہے, اور اللہ کے نبی پیچھے سے جا کے گدی سے پکڑا. کہا کہ انس, کہ میں نے جا کے اسے پیچھے دیکھا نا, تو نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے. کہا ابھی تک اس کام کے لیے گئے نہیں, ابھی تک اس کام کے لیے گئے نہیں. کہا یا رسول اللہ میں بھی جاتا ہوں. کہتے میں بھاگ کے گیا. کہتے خدا کی قسم اس لفظ کے علاوہ کہ انس ابھی تک تو گیا نہیں, وہ بھی مسکرا کے یہ کہا کہ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے نہ مجھے غصہ کیا ہے, نہ مجھے کوئی سخت جملہ کہا ہے, نہ مجھے کوئی لعن طعن کیا ہے کہ میں نے حکم کر دیا تو نے مانا کیوں نہیں. وہ ہمیں بتایا کہ ماتحتوں کے ساتھ, اپنے غلاموں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرنا ہے.